خوشبو نہیں ہوتی، جن میں مہک نہیں ہوتی، ان کے لیے کتنا پروپیگنڈا کرنا پڑتا ہے، کتنی گراؤنڈ بنانا پڑتی ہے، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مجمع آئے، لوگ جمع ہوں۔ لیکن اللہ نے کتنے چمن آراستہ کر دیے، کتنے گلشن کھلا دیے۔ کوئی پروپیگنڈا ہوا؟ کسی پیپر میں چھپا، کسی ریڈیو پہ آیا، کسی ٹی وی پہ آیا؟ مہک خود کھینچ لیتی ہے۔ کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو خود ہی بتا دیتی ہے کہ پھول کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کا خلق کیا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، آپ گزر رہے ہیں دو دوستوں کے ساتھ، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، سامنے دیوار ہے، کوئی چمن دکھائی نہیں دے رہا ہے، دیوار دکھائی دے رہی ہے۔ چلتے چلتے آپ کے قدم رک گئے، کا معلوم ہوتا ہے کوئی گلشن ہے، کوئی چمن ہے۔ جو ساتھی تھا اس نے کہا کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں محسوس ہوتا مہک آ رہی ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پھول پردے میں ہوتا ہے، خوشبو آتی رہتی ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں پھول پردے میں مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کیسے پھول پر ایمان لائے؟ دیکھا تو نہیں، آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، مگر شامے نے بتایا کہ پھول ہے، شامے نے بتایا کہ پھول ہے، اس لیے کہ مہک آ رہی، محسوس ہو رہا ہے۔ اب وہ جو ساتھ میں ہے دوست، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا، مجھے تو خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے تجربے پر ایمان لائیں گے یا اس کے اعتراض پر جائیں گے؟ آپ ملاحظہ کیجئے، باغ تو نہیں دکھائی دے رہا ہے مگر خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اس کے اعتراض کے ساتھ جائیں گے یا اپنے تجربے کے ساتھ جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو تو مہک محسوس ہو رہی ہے، آپ فوراً سوال کریں گے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کہیں نزلہ تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ خوشبو کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ شامہ طاہر ہو۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، جو سینسز ہیں، یہ جو محسوسات کی طاقتیں ہیں، شامہ طاہر ہو، یعنی سونگھنے کی طاقت میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، فصل نہ ہو۔ دیکھیے اگر گیپ ہوا تو خوشبو ادھر رہ جائے گی، آپ ادھر رہ جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائی، آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آپ کے قدم رک گئے کہ بھئی معلوم ہوتا کوئی باغ ہے، کوئی چمن ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا، خوشبو آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں محسوس ہو رہا ہے۔
تو آپ نے کہا تمہارا مزاج کیسا ہے؟ مزاج صحیح ہوتا ہے تبھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. آپ نے کہا تمہیں نزلہ تو نہیں ہے؟ تو اگر شامہ طاہر ہے تبھی خوشبو محسوس ہوگی، ورنہ پھول مہکتا رہے گا پلے نہ پڑے گا. پھول مہکتا رہے گا سمجھ میں نہ آئے گا. 1150 برس سے غیبت میں امامت کا پھول مہک رہا ہے. جنہیں دشمنی اہل بیت کا نزلہ ہو گیا ہے، انہیں خوشبو نہیں آتی اور بگڑ کے ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. توجہ چاہ رہا ہوں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں آئے. ایک یہ بھی جواب ہے، یعنی ایک طرف پڑھنے پر بھی اعتراض. آپ تو اس کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں. بھئی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ سمجھ میں آئے. سمجھ میں آ جاتا تو کچھ اور پڑھتے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ تو بات کیا ہے؟ دیکھیے اسی سبجیکٹ پر زور دیا جاتا ہے جس میں بچہ کمزور ہوتا ہے. خداوند عالم نے بھی یہ انتظام کیا. آپ اپنے گھروں میں بھی یہ انتظام کرتے ہیں. ماشاءاللہ سب کے بچے مدرسوں میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں داخل کیے جاتے ہیں بچے. وہاں کے ممالک میں بھی یہاں بھی تعلیم پر بھروسہ کیا جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر پر بھی پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی ایک سبجیکٹ کے لیے ٹیچر ڈھونڈا جاتا ہے. کسی ایک سبجیکٹ میں بچہ کمزور ہے، انگریزی میں کمزور ہے، حساب میں کمزور ہے، فزکس میں کمزور ہے. اور سبجیکٹس میں تو سب اچھے نمبر لا رہا ہے، فزکس میں کم نمبر آ رہے ہیں، میتھمیٹکس میں کم نمبر آ رہے ہیں. تو والدین کہتے ہیں بھئی بتائیے کوئی نوجوان، کوئی بچہ، کوئی پڑھانے والا 40 منٹ 45 منٹ گھنٹہ وہاں بچے کو پڑھا دیا کرے، فزکس پڑھا دیا کرے، میتھمیٹکس پڑھا دیا کرے. انگریزی کمزور ہے اس کو انگریزی پڑھا دیا کرے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سبجیکٹ کے لیے بھی دوہرا انتظام ہوتا ہے، ڈبل انتظام. خالی اسکول پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، خالی اسکول پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ اور سبجیکٹس میں کہیں 70 لا رہا ہے، کہیں 75 لا رہا ہے، کہیں 80 لا رہا ہے، اور ایک سبجیکٹ ایسا ہے جس میں کمزور ہوا جا رہا ہے، فیل ہوا جا رہا ہے، تو اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ بڑے امتحان میں کہیں بچہ فیل نہ ہو جائے. اسکول میں بھی پڑھتا ہے، گھر میں بھی پڑھتا ہے. کسی ایک سبجیکٹ کے لیے کسی کا انتظام کیا جاتا ہے، یعنی ڈبل انتظام ہوتا ہے، دوہرا انتظام ہوتا ہے. گھر پر بھی پڑھے، اسکول میں بھی پڑھے، تاکہ فیل نہ ہو جائے. ہم نے اسلام میں بھی کچھ یہی دیکھا. پوری شریعت کے بار کو پروردگار عالم نے رسول اللہ کے کاندھوں پر ڈال دیا. A to Z نبی نے پڑھایا اور نبی نے بتایا. اور سورہ احزاب میں کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہمارے رسول کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تعلیم کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے رسول کے کاندھوں پر ڈالا کہ آپ سب کو پڑھائیے. اور خوب پڑھا مسلمانوں نے. 100 میں 80 بھی لائے، 90 بھی لائے، 75 بھی لائے، 100 میں 100 بھی لائے. نماز بھی سمجھ میں آئی، روزہ بھی سمجھ میں آیا، داڑھی بھی سمجھ میں آئی، پڑوسی کا حق بھی سمجھ میں آیا، کعبے کا طواف بھی سمجھ میں آیا. حج نہیں سمجھ میں آیا تو کنٹینیوس گئے کیوں حج کرنے؟ ایک معاملہ ایسا تھا جس کو مشیت نے کہا حبیب ہم بھی سمجھاتے ہیں تم بھی سمجھاؤ.
تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. بچہ جس سبجیکٹ میں ویک ہوتا ہے اسی کے لیے تو دوہرا انتظام ہوتا ہے. مشیت دیکھ رہی تھی اہل بیت کے معاملے میں بڑے ویک ہیں. تو اہل بیت کے معاملے کو تنہا رسول اللہ پر نہیں چھوڑا. کہ حبیب ہم بھی سمجھاتے ہیں تم بھی سمجھاؤ. ہم کعبے میں نیا در بنا کے پہچنوائیں گے, تم استقبال کو جا کے پہچنوانا. آپ مرادہ فرما رہے ہیں حبیب ہم کعبے میں نیا در بنا کے پہچنوائیں گے, تم استقبال کو جا کے پہچنوانا. حبیب ہم ستارہ بھیج کے پہچنوائیں گے, تم تعظیم کر کے پہچنوانا. حبیب